آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی سکرین پر جو مناظر چل رہے ہیں یہ اسرائیل کے ہیں۔ اسرائیل کی سڑکیں پوری طرح لوگوں سے بھر چکی ہیں۔ بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں جو صورتحال ہے، آئے روز وہاں پہ جو میزائل جاتے ہیں، حماس کی جانب سے راکٹ جاتے ہیں، حزب اللہ کی جانب سے بھی حملے ہوتے ہیں، تو اسرائیل کے لوگ اتنی خوف زدہ ہیں، اتنی گھبرائے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اسرائیل کے ان کے پیارے حماس کی قید میں ہیں، تو اس سارے صورتحال میں اب یہ لوگ جو ہے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے، جیسے اس نے فلسطین کے معصوم لوگوں پر قتل عام کیا، یہ لوگ نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی پالیسیاں اسرائیل کو دبو رہی ہیں، اسرائیل معاشی طور پر بھی تباہ ہو رہا ہے اور امن کے حوالے سے بھی یہ بڑی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اب اتنی بڑے پیمانے پر نکل کر ثابت کیا ہے کہ یہ کتنی سخت نفرت کر رہے ہیں اب نیتن یاہو سے۔ اسرائیل میں جو صورتحال ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں پہلے بھی لوگ نکلتے تھے، لیکن اس بار جو لوگ نکلے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہاں سے جو خبر ہے کہ نیتن یاہو کے گھر تک بھی وہ پہنچے ہیں، وہاں سے جو ہے ان کو سیکورٹی نے ہٹایا ہے، لیکن جو لوگوں کی تعداد ہے اس میں دن بہ دن اضافہ بھی، یعنی مظاہروں میں شدت بھی آتی جا رہی ہے اور لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ اپنے پیاروں کے حوالے سے جو کہ حماس کی قید میں ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے یعنی پریشر ڈال رہے ہیں نیتن یاہو پر کہ اس کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ اس سارے سینیریو میں یہ کلیم کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا کہ یہ جو ہے اس شخص سے ڈیل کر رہا ہے امریکہ، جبکہ اس شخص نے ہمیں دبو دیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو بمباری ہو رہی ہے، حوثی جو ہے یمن کے وہ اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل پر۔ اب حوثی کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کا بھی وارشپ اڑایا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ نے پالیسی بنائی ہے، اس نے نئی جنگ چھیڑ کر ہم پر جو بمباری کروا دی ہے یا ہمیں جو میزائل مروا دیے ہیں، تو اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی میڈیا بری طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کر رہا ہے اور مذاق بھی اڑا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے، یعنی وہ سٹینڈ جو امریکہ لے رہا ہے یمن کے خلاف جانے سے یمن رکا نہیں، ریڈ سی کلیئر کرا نہیں سکا امریکہ، اور اس نے جو ہے وہ حملے ہم پر شروع کر دیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل ہی ہے جو ساری یعنی اس خطے کی فساد کا جڑ ہے۔ نیتن یاہو بار بار کلیم کر رہے ہیں امریکہ کو کہ جو اسرائیل ہے یہ حد سے زیادہ نکل چکا ہے، لیکن اسرائیل بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب حوثیوں نے، یمنیوں نے یعنی جو حملے کیے ہیں اسرائیل میں، اور جتنی بڑے پیمانے پر جا کر ان کے میزائل لگے ہیں، جو ان کا ایرن ڈوم تھا یا جو بھی سسٹم ہے وہ بالکل پاش ہوا، یعنی ان کو پکڑ بھی نہیں سکا، اور یہ جا کر نشانے پر میزائل ہٹ ہوئے اسرائیل میں۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوا تھا۔ ایئرپورٹ جو حملے اسرائیل کے اوپر یمن نے کیے تھے، جو میزائل لگا تھا بن گورین ایئرپورٹ پر، تو وہ مناظر بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں۔ تو اب جو صورتحال ہے، جو امریکہ جو سٹینڈ لے رہا ہے حوثیوں کے خلاف، وہاں سے بڑی تعداد میں وارشپ، انٹی ایئر کرافٹ اور بڑے خطرناک وہاں سے جہاز روانہ ہو رہے ہیں۔ اب خبریں مل رہی ہیں کہ امریکہ مجبور ہو چکا ہے۔ ایک طرف سے اسرائیل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یعنی تنقید کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تو اب امریکہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ حوثیوں نے جو نعت ڈال دی ہے، حوثی جو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک امریکہ کا وارشپ جو ہے وہ ہٹ کیا ہے،
تو اب جو صورتحال ہے، اگر امریکہ اپنی فوجیں اتارتا ہے، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ وہاں یمن میں فوج اتار سکتا ہے یا اتارنے جا رہا ہے، تو اگر امریکہ وہاں پر جا کر اپنی فوج اتارتا ہے تو آپ اندازہ کریں یہ امریکہ کے لیے کتنی خطرناک ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو صورتحال امریکہ کے ساتھ افغانستان میں بنی تھی، تو سیم اب یعنی امریکہ کی بھی بربادی کی سٹیج سج چکی ہے، تو دوسری طرف ترکی میں بھی حالات انتہائی یعنی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جو مظاہرین ہیں وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے طیب اردوغان کے خلاف بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ طیب اردوغان کے صدارتی اینٹی امیدوار جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد جو صورتحال ہے تو وہاں پر اتنا مظاہروں میں شدت آ چکی ہے کہ ترکی کے تقریباً تمام سٹی جن میں استنبول ہو، انقرہ ہو اور دوسرے، وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں اور طیب اردوغان کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے پولیس سخت ایکشن لے رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے، اور بڑی تعداد میں وہاں سے خبریں ہیں کہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس نے واٹر کینن بھی استعمال کی، ان پر یعنی فائرنگ کی بھی یعنی اطلاعات ہیں، ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئیں وہاں پر ان پر۔ یہ آپ مناظر سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ترکی میں جو مظاہرین ہیں اس یعنی ڈیمانڈ کو لے کر جو طیب اردوغان کی پالیسیاں ہیں ان کے خلاف، اور جو طیب اردوغان نے پوری اپوزیشن کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے، جیلوں میں ڈال دیا ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کو بند کر دیا ہے، اور جس طریقے سے طیب اردوغان سسٹم میں کو چلا رہے تھے۔ اب ویسے آپ جانتے ہیں کہ جو اسرائیل نے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، تو طیب اردوغان ایک انچ بھی اٹھ کر انہوں نے ایکشن نہیں لیا اسرائیل کے خلاف۔ آپ یہاں سے ان کی منافقت کا اندازہ لگائیں کہ ایک عرب ملک کا اتنی پاورفل لیڈر اور اسرائیل کو نکل کر کوئی ایسی دھمکی بھی نہ لگائے جہاں وہ اتنی بڑی تعداد میں قتل عام کرے جو معصوم فلسطینیوں کا، تو آپ اندازہ کریں اس کے بعد ایسے مظاہرے تو ہونے ہی ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انف از انف۔ جو یہاں سے امریکہ کے بارے میں یہاں اسرائیل میں جو تنقید کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر، تو وہ آپ اندازہ کریں ڈونلڈ ٹرمپ بڑی تعداد میں یمن سے انگیج ہو بیٹھے ہیں، یعنی لڑ بیٹھے ہیں، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ بڑی تعداد میں جو ہے وہاں سے ویپن اور وارشپ اور نئے نئے جنگی یعنی طیارے اور وغیرہ وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، تو وہ یہاں یمن کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کی زد میں ہم آ گئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسرائیل نے جو یمن نے حملہ کیا تھا بن گورین ایئرپورٹ پر، اس کے بعد انہوں نے لبنان پر جا کر اندھا دھند بمباری کی، اور پورے کنٹریز میں وہ جو عرب کنٹریز ہیں جیسے شام ہے، جیسے لبنان ہے، تو وہاں پہ وہ بمباری کر رہا ہے، اور اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے جنگ چھیڑی ہے یمن کے ساتھ کہ ریڈ سی کو تقریباً 4-5 دن میں امریکہ کلیئر کرے گا حوثیوں سے، لیکن حوثی جو ہے وہ ڈائریکٹ اسرائیل پر میزائل مار رہے ہیں، اور یہ جو ہے ان کے آگے ٹھوس ہو چکے ہیں، یعنی امریکہ یمن کے حوثیوں کے آگے ٹھوس ہو چکا ہے۔ یہ کلیم کر رہے ہیں اسرائیلی میڈیا، مذاق اڑا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو وہاں سے آپ اندازہ کریں۔ اب جو خبریں وہاں سے امریکہ سے ملی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعداد میں جو وہاں پہ بھیجے ہیں ہتھیار، ویپنز اور وارشپ جنگی جہاز، تو اب جو فیصلہ ہونے والا ہے، کیا افغانستان کی طرح جیسے امریکہ نے افغانستان میں فوج اتاری تھی، کیا امریکہ ایک بار پھر مڈل ایسٹ میں یعنی اتنی بڑے پیمانے پر اس کو شکست نظر آ رہی ہو، وہ بھی یمن کے حوثیوں سے، اور وہاں اس کو جو ہے اتنی طاقتور یعنی جہازوں
اور وارشپ اینٹی کرافٹ چیزوں کے ساتھ جو ویپنز ہیں خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ بھی حملہ کر کے جیت نہیں سک رہا، تو اب جا کر یہ وہاں یمن میں فوج اتارے گا۔ سوال یہ ہے اگر امریکہ جا کر وہاں پہ فوج اتارتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے کتنی زوال کا یعنی سورج ہوگا اس دن، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یمن نے جو حال کیا ہے، جتنا تقریباً ہفتے کی ایک لڑائی ہوئی ہے، تو اس ہفتے کی لڑائی میں جتنی بار یمن پر اٹیک کیا ہے امریکہ نے، اتنی ریٹیلیٹ کیا ہے یمن کے حوثیوں نے امریکہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے پیمانے پر بڑھ کر 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ کروز میزائل جو ہے انہوں نے اسرائیل کو بھی مار دیے ہیں۔ تو اسرائیل پر بھی ان کے حملے جاری ہیں، رکے نہیں ہیں۔ اسرائیل بھلے بمباری کر رہا ہے جا کر بڑے پیمانے پر لبنان میں، لیکن حوثیوں کے حملے جاری ہیں، اور حوثیوں کے حملے جو ہیں وہ امریکہ کے وارشپ پر بھی جاری ہیں، یعنی جہاں جہاں امریکی بیسز ہیں حوثی ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ادھر اسرائیل جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا رہا ہے ساؤتھ لبنان میں۔ اب جو ہے وہاں سے اگر ابھی تک جو حسن نصر اللہ صاحب تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ تو تقریباً فوری طور پر ریٹیلیٹ ہو جاتا تھا، لیکن وہاں سے اب جو ہے اتنی جلدی جو ہے ریٹیلیٹ نہیں ہو رہا اسرائیل پر۔ سوچنے کی بات ہوگی اگر حزب اللہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو جتنا وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اور جس طریقے سے ایران نے آپ کو یاد ہے کہ ڈرون سے حملہ کیا تھا یا میزائلوں سے حملہ کیا تھا وہ اسرائیل پر، تو اس طرح اگر حزب اللہ کرتا ہے 200 250 300 اگر وہاں سے ڈرون جاتے ہیں اسرائیل پر، تو لوگ جو پہلے بیچارے خوفزدہ ہیں، تو انہوں نے تو جو ہے معصوم فلسطینیوں کو مارا ہے اسرائیل نے، تو اب اس کی عوام جو ہے اتنی خوفزدہ ہے، یعنی مرنے سے ڈر رہی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر 200 250 300 ڈرون اور میزائل جاتے ہیں تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ لوگ جو ہے اب مطالبہ کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، سڑکیں بھر چکی ہیں، نیتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے، بڑی زور کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑے تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، یعنی